بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں شب برات کی یا دن کی کوئی خاص عبادت کی ترغیب ہے؟ کیا شب برات میں مخلوق کی اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ مثلا کون کون اس سال پیدا ہوں گے، کون کون اس میں مریں گے، کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردوں کے لسٹ میں لکھے جائیں گے، اور شب برات میں کون کون سی بدعات گڑے گئے ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائے۔ شب کا معنی ہے رات، برات کا معنی ہے بری ہونا، یعنی بری ہونے کی رات، اور اس کو ہم 15 شعبان بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ سورہ دخان کی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لیلہ مبارکہ سے 15 شعبان مراد لیا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ مبارکۃ سے مراد جمہور مفسرین کی نزدیک شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس رات کو مبارک فرمانا اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیرات و برکات نازل ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا قرآن کی سورہ قدر میں تصریح کے ساتھ آیا ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی لیلہ 3 سے کیا مراد ہے؟ شب قدر ہی مراد ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ابتدائی دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ نے بروایت واصلہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام رمضان کی پہلی تاریخ میں، اور تورات رمضان کی 6 تاریخ میں، زبور 12ویں میں، انجیل 18ویں میں، اور قرآن 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل ہوا۔ قرطبی کا یہ حوالہ ہے۔ قرآن کی شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن سمائی دنیا پر اسی رات میں نازل کر دیا گیا تھا۔ پھر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا مقدر ہوتا تھا، اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر نازل کر دیا جاتا تھا۔ قرطبی اور بعض مفسرین اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب براءت یعنی نصف شعبان کی رات قرار دی ہے، مگر اس رات میں نزول قرآن دوسری تمام نصوص قرآن اور روایت حدیث کے خلاف ہے۔ ایک آیت مبارکہ یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ان جیسی کلی نصوص کے ہوتی ہوئی بغیر کسی قوی دلیل کی نہیں کہا جا سکتا کہ نزول قرآن شب براءت میں ہوا۔ البتہ شعبان کی 15ویں شب کو بعض روایات حدیث میں شب براءت یا لیلۃ الشک کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس رات کا مبارک ہونا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نزول کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ بعض روایات میں یہ مضمون بھی آیا ہے جو اس جگہ لیلہ مبارکہ کی صفت میں بیان فرمایا ہے، یعنی آیت فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے، جس کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ رات یعنی لیلۃ القدر جس میں نزول قرآن ہوا یعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلے شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں، کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوں گے، کون کون آدمی اس میں مریں گے،
کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا۔ یہی تفسیر دوسری ائمہ تفسیر حضرت قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہم سے بھی منقول ہے۔ اور مہدوی نے فرمایا کہ معنی اس کے یہ ہے کہ یہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے ہی سے طے شدہ تھے اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے دوسرے نصوص اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ازل ہی میں لکھ دیے تھے۔ تو اس رات میں ان کی طے کرنے کا حاصل یہ ہو سکتا ہے کہ قضاء و قدر کی تنفیذ جن فرشتوں کے ذریعہ ہوتی ہے، اس رات میں یہ سالانہ احکام ان کی سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہ مضمون قرطبی سے لیا گیا ہے۔ چونکہ بعض روایاتی حدیث میں شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس میں آجال و ارزاق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے آیت مذکورہ میں لیلہ مبارکہ کی تفسیر لیلۃ البراءت سے کر دی ہے، مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہاں اس رات میں نزول قرآن کا ذکر سب سے پہلے ہے اور اس کا رمضان میں ہونا قرآن کی نصوص سے متعین ہے۔ اور شب برات کے متعلق جو یہ مضمون بعض روایات میں آیا ہے کہ اس میں ارزاق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اول تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے اور ایسی روایت نصوصی صریحہ کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت و حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ دوسری بات، لیلۃ مبارکۃ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ترجمہ یقیناً ہم نے اسی بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ رات یعنی شب قدر رمضان کی 10 اخیرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن نازل ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، چوتھے اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلہ مبارکہ میں قرآن کی نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلی اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا، یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت تقریباً 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلہ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی نص صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے، تو اس سے شب برات مراد لینا مناسب نہیں۔ علاوہ ازیں شب برات شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی روایت آتی ہے وہ سب روایات سندن ضعیف ہے، اور ایسی احادیث سے نص قرآن کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی ابن العربی رحمہ اللہ کے کلام کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا جمہور علماء اس بات پر متفق ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے تو یہ قول باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں رمضان میں نزول کی تخصیص فرمائی ہے، اور پھر اس زمانے کی تعیین لیلہ مبارکہ سے کی گئی ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ خیال کرے کہ رمضان کے علاوہ دوسری رات ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا تہمت باندھا، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے، نہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی اس رات کو زندگی اور موت لے کے جانے کے بارے میں بھی کچھ وارد ہے۔
15 شعبان کی چند بدعات۔ 15 شعبان کی دن کو روزہ کے لیے خاص کرنا، اس حوالے سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البتہ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی روایت بے اصل ہے، بلکہ محض اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اس دن کو ایسے تہوار کے طور پر منانا کہ جس میں خاص کھانے تیار کیے جائے اور زیب و زینت کا اظہار کیا جائے، تو یہ ان بدعات میں سے ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو عورتیں سج دج کر اور خوشبو اور میک اپ کر کے بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چراغوں، بتیوں اور مٹھائیوں کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں اور پھول پتاسے کی نظر و نیاز چڑھاتی ہیں اور مردوں سے اپنا دکھ درد سناتی ہیں اور ان سے اپنی مرادوں کی تکمیل کا مطالبہ کرتی ہیں، جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ عورتوں کے لیے ویسے بھی قبرستان جانے کا حکم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور۔ ترجمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور خاص کر موجودہ زمانے میں جو فتنوں کا دور ہے، نیم برہنہ و بے پردگی کے حالت میں مردوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے قبرستان جانا کہا کا دین اور کہا کی سنت ہے۔ 15 کی رات کو قبرستان جانے کا خاص اہتمام کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ حدیث میں زیارت قبور کے حوالے سے عموم حکم یہ آیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، تو تم بھی قبر کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ چیز آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس کے لیے کسی دن یا رات کو سنت سمجھ کر خاص کرنا درست نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات چراغاں کرنا، یہ مجوسیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جو آگ کو اپنا رب تصور کرتے ہیں اور روشن کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس قسم کی روشنی سب سے پہلے برامکہ کے زمانے میں ہوئی۔ اس زمانے میں شعبان کی 15ویں رات کو ایک مبتدعانہ نماز، ہزاری نماز پڑھی جاتی تھی اور اس کے لیے نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ برامکہ پہلے مجوسی مذہب رکھتے تھے اور توا آگ مجوسیوں کا معبود ہے۔ اس طرح انہوں نے قدیم محبت میں آگ کو روشنی اور چراغاں کی صورت میں اسلام کا ایک شعار قرار دے دیا۔ یہ مضمون حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں خوشبو کی دونی رکھنے کا رواج سب سے پہلے یحییٰ بن خالد برمکی نے دیا، جو خلیفہ وقت کا وزیر اور درباری تھا، اور اس کا مقصد مجوسیت کا احیاء تھا۔ روحوں کی آمد کا عقیدہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات خاندان کی مردہ بزرگوں کی روحیں گھروں میں تشریف لاتی ہیں اور رات بھر رہ کر صبح کے وقت عالم ارواح کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اگر گھر میں حلوہ وغیرہ پاتی ہیں تو خوش ہو کر دعا دے کر واپس جاتی ہیں، ورنہ مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ان روحوں کا استقبال کرنے کے لیے گھروں کو روشنیوں سے سجاتے اور سنوارتے ہیں، اور ان مردہ بزرگوں کا پسندیدہ کھانا گھر کی ایک کونے میں کسی کنارے رکھ دیا جاتا ہے، اور ان مردہ بزرگوں کا پسندیدہ کھانا گھر کی ایک کوتری میں کسی کنارے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسا ان روحوں کو ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے، جو ہندو اور سکھوں کے تناسخ ارواح کے عقیدے کے مشابہ ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روح علیین میں اور بری لوگوں کی روح سجین میں رہتی ہے، وہاں سے واپس آنے کا تصور ہی نہیں، یعنی مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر عمل صالح کرو۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک لفظ ہے جسے وہ کہہ رہا ہے۔
اور وہ لوگ اپنی موت کے بعد قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہیں گے۔ دین اسلام مکمل ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں ذرہ بر بھی کمی و بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ ترجمہ، یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ترجمہ، یعنی جس نے کار خیر سمجھ کر کوئی کام کیا اور اس کام کا میں نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ دوسری حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ ترجمہ، جس نے ہماری دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اتباع ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا عن قریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی طریقہ کار کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا اور اسی دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس معنی کی بے شمار آیات و احادیث ہے جو صریح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتی محمدیہ پر اپنی دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ اللہ کی مشروع کردہ جملہ اقوال و افعال کو امت کے سامنے بیان کرنے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی قول و عمل ایجاد کر کے دین کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا، اور ہر بدعتی کی منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔